MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ یہ قرآن کا علم ہم سکھا رہے ہیں، کیا حالت ہے ہماری، بتلائیے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کچھ غور کرتے ہیں ہم لوگ؟ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ دین کی تعلیم دلانے کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے؟ لیکن دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے ہم اس کے آگے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ٹیوشن گیا کہ نہیں گیا، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، لاؤ دکھاؤ، کاپی دکھاؤ۔ کبھی دین کے لیے آپ نے اس طرح اپنے بچوں سے سوال کیا؟ ذرا پوچھئے، اپنے دل سے سوال کیجئے، کبھی آپ نے اپنے بچوں کی اس طرح خبر گیری کی ہے؟ محترم حاضرین جمعہ، اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے آپ کے سامنے بچوں کی، گھر والوں کی تربیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ بچوں کی تربیت کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، بچوں کی تربیت ہمیں کیوں کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس کی ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہر ایک سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ یہ اولاد، یہ بچے اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور امانت ہم کو دیے گئے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی اچھی پرورش کرنا، ان کی نیک تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، صحیح نگرانی نہیں کی، نیک پرورش نہیں کی، تو کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا باعث اور سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے اولاد کی صورت میں دی گئی امانت کو ہم نے صحیح طور پر ادا کیا، اس کی اچھی پرورش کی، اس کی اچھی دیکھ بھال کی، صحیح نشو و نما کی، تو یہی بچے کل قیامت کے دن ان کی نیکیوں کی بنیاد پر، ان کی صحیح تربیت کی بنیاد پر ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ لہذا بچوں کی دیکھ بھال، ان کی پرورش، ان کی پرداخت کرنا، اسلامی روشنی میں ان کی تربیت کرنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری اور ہر ماں باپ کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بیان کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں، کن چیزوں کی عادت ان کو ڈالیں، کن چیزوں کی بنیاد پر ہم ان کو اسلامی طریقے کے مطابق ڈھالیں، ان کی نیک اور اچھی پرورش کریں۔ چند اسباب میں آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو، ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اچھی پرورش کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی چیز بچوں کی تربیت کے متعلق، بچوں کی نشو و نما کے متعلق، اسلامی تربیت کے متعلق سب سے پہلی چیز جو ماں باپ پر یا بچے کے گارجین پر، ان کے ذمہ دار پر جو چیز عائد ہوتی ہے اور فرض ہوتی ہے، وہ ہے علم۔ علم سکھانا، اور یہاں علم سے مراد علم شرعی ہے، دنیاوی علم سکھانا ماں باپ پر فرض نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، علم شرعی خود سیکھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا، یہ ماں باپ پر یا بچوں کی جو دیکھ بھال کر رہا ہے، جو بچوں کا ذمہ دار ہے، اس کے اوپر شرعی علم کی تعلیم دلانا واجب اور فرض ہے۔
اگر وہ ذمہ دار، اگر وہ ماں باپ اپنے بچے کو شرعی علم نہیں دلاتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں سکھاتے ہیں، تو یہ ماں باپ گنہگار ہیں، یہ ماں باپ عاصی ہیں، نافرمان ہیں، یہ ماں باپ والد و اولاد کی شکل میں دی گئی نعمت کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسے والدین کی پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن ایسے والدین سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ میں نے بچوں کی شکل میں تمہارے پاس امانت رکھی تھی، اس لیے میں نے امانت رکھی تھی کہ تم میری باتیں اس کو سکھلاؤ، میرے حکم کردہ چیزوں پر اس کو عمل کرنا سکھاؤ۔ کیا تم نے میرے دین کو اپنے بچوں کو سکھایا؟ کیا تم نے میرے اسلام کو اپنے بچوں کو بتلایا؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ کی ذات اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گی، اور اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ دنیاوی تعلیم ماں باپ کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ اور بات ہے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی زندگی بنانے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی دینا وقت کے لحاظ سے ضروری ہے، لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا آپ سے۔ جو سند، جو ڈگری، جو شہادت دنیا میں اور آخرت دونوں میں کام آئے گی، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، قرآن و حدیث کا نالج ہے، قرآن و حدیث کی ڈگری ہے، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹریت کی ڈگری، یہ انجینئرنگ کی ڈگری، یہ فلاں ڈگریاں اللہ کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں نہ تو صحیح علم دیتی ہیں، اور نہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو شرعی علم دلانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیسے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے ہم بچا سکتے ہیں؟ آئیے سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں، ادبوہم وعلموہم، اپنے بچوں کو صحیح ادب سکھاؤ اور اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دو، اس کے ذریعہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا سکتے ہو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچا سکتے ہو۔ کس کے ذریعہ؟ علموہم وادبوہم، صحیح ادب ان کو سکھلاؤ، لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بڑوں کی عزت کیسے کرنی چاہیے، چھوٹوں پر رحم اور شفقت کیسے کرنی چاہیے، یہ ادب ہے۔ کھانے پینے کے طریقے، چال ڈھال کے طریقے، لباس کے طریقے، سونے کے طریقے، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، ان ساری چیزوں کا ادب اپنے بچوں کو دینا ہے۔ وَعَلِّمُوهُمْ، اور ان کو صحیح اسلام، صحیح دین کا علم دینا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، علم کے ذریعہ، ادب کے ذریعہ۔ اسی بنیاد پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حسن اخلاق سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اور سب سے زیادہ جنت میں جو لوگ جائیں گے اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اچھے اخلاق، اچھے آداب، اچھے اطوار، اچھے کردار کی بنیاد پر کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، علموہم وادبوہم، بلکہ ضحاک اور امام مقاتل رحمہم اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے حق علی المسلم، ہر مسلمان پر یہ حق ہے۔ حق کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو ادا کرنا ہر صورت میں ضروری ہے، ہر صورت میں ضروری ہے۔ حق کی ادائیگی فرض اور واجب ہے، ہر مسلمان پر یہ حق ہے، یہ فرض ہے ان يعلم اہلہ من قرابتہ وامائہ وعبیدہ، کہ اس کے جو قریبی ہیں، سب سے قریبی کون ہوتا ہے؟ اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی بیویاں ہوتی ہیں، اس کے قریبی کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاص طور پر اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو صحیح تعلیم دلائے۔ ما فرض اللہ علیہم وما نہاہم اللہ عنہم،
صحیح تعلیم کس بات کی؟ جو چیزیں اللہ نے بندے پر فرض کی ہیں ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتلائیں. وَمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ، اور اللہ نے جن چیزوں سے مسلمانوں کو روکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتلائیں. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ اس بچے کو اس کام کرنے کا حکم دیں. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے منع کریں. لیکن مسئلہ تو یہاں ہے کہ ماں باپ کو خود صحیح علم نہیں ہے، ماں باپ کو خود فرائض کا علم نہیں ہے، ماں باپ کو خود منہیات کا علم نہیں ہے، ماں باپ کو اس بات کا علم ہے ہی نہیں کہ اللہ نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہمیں اور کن کن چیزوں سے منع کیا ہے. جب ماں باپ کو ہی شرعی علم نہیں ہے تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہم کہاں سے کریں گے؟ سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے قرآن سیکھیں، ماں باپ سب سے پہلے اسلام سیکھیں، ماں باپ سب سے پہلے یہ جانیں کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح ایمان کیا ہے. یہ ماں باپ پہلے سیکھیں، پھر اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ ماں باپ پر واجب ہے. کل اسی کے متعلق رب العالمین آپ سے سوال کرے گا کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دی؟ کیا اپنے بچوں کو میرے حکم کردہ چیزوں کا حکم دیا؟ کیا میرے منع کردہ چیزوں سے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بیویوں کو منع کیا؟ کل قیامت کے دن رب العالمین اس بارے میں آپ سے سوال کرے گا، اور اس بنیاد پر بھی جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ مت سوچیں کہ ہم تو بڑے عالم ہیں، ہم کو شریعت کا علم ہے، ہم کو اسلام کے فرائض کا علم ہے، ہم کو اسلام کے منہیات کا علم ہے. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے، اپنے بچوں کو صحیح دین سکھانا ہے، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم دینا ہے. اگر خود نہیں دے سکتے تو دوسروں سے دلوائیے. بھیجیے عالموں کے پاس، بھیجیے حفاظ کے پاس. قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں. اگر آپ نہیں سکھا سکتے تو یہ بات نوٹ کر لیں، گانٹھ باندھ کے رکھ لیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنے بچوں کو صحیح علم سکھائیں. بنیادی علم سکھانا جس سے وہ عربی جان سکیں، قرآن صحیح طور پر پڑھ سکیں، اسلامی کتابوں کو پڑھ سکیں، یہ آپ پر واجب ہے، ورنہ زندگی بھر اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. اگر علم کی بنیاد پر بچوں میں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ بچے کو گناہ ملے گا، آپ کو بھی گناہ ملے گا، آپ کو بھی ایک حصہ ملے گا اس کا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں یا سیکھنے کے لیے بھیجا نہیں. اس بنیاد پر آپ بھی گنہگار ہوں گے. جتنے بھی وہ گناہ کرے گا، جتنی بھی معصیت کرے گا، جتنی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، آپ بھی اس میں سے ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا گناہ کا. کیونکہ آپ اس کا سبب ہیں، آپ اس کا سبب ہے. آپ نے کیوں نہیں سکھایا بچے کو؟ آپ نے کیوں تعلیم دی نہیں اس بچے کو کہ یہ گناہ ہے، یہ اطاعت کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے. آپ نہ سکھائے، نہ تو علماء کے پاس آپ نے دین سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا. امام قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یأمرہم بطاعت اللہ، کہ والدین اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنا سکھائیں، اس کا حکم دیں. وینہاہم عن معصیت اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے بچوں کو روکیں. اس بات کا علم دیں اپنے بچوں کو کہ نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی، یہ نہیں کام کر سکتے تم، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نہیں انجام دے سکتے تم. آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ جنت اتنی آسانی سے حاصل کرنا چاہتے؟ آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے جنت مل جائے؟ نہیں. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. نہیں، خبردار، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. یہ میرے نبی کی حدیث ہے. اتنی آسانی سے جنت نہیں ملتی. یہ ماں باپ کا حق ہے. آپ سوچیں، آپ غور کریں اپنی زندگی پر، کہاں تک آپ نے اس حق کو ادا کیا ہے، کہاں تک آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے، کہاں تک آپ نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی، اسلام کی، دین کی تعلیم دی ہے. آپ غور کر لیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ایسا نہیں کیا
تو ابھی سے آج سے آپ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دلائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سکھائیں گے، تاکہ یہ ذمہ داری جس طرح نماز پڑھنا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، جس طرح رمضان کے روزے رکھنا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، جس طرح اطاعت کے کاموں کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، جس طرح معصیت کے کاموں سے رکنا ہم پر ضروری ہے، اسی طرح اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا بھی ہم پر فرض اور ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، امام ابن القیم رحمہ اللہ بڑی ہی خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں فَمَنْ أَحْمَلَ تَعْلِيمَ وَلَدِ مَا يَنْفَعُ وَتَرَكَهُ سُدًى، جس نے اپنے بچوں کو نفع بخش علم نہیں دیا، جس نے اپنے بچوں کو نفع بخش علم نہیں سکھایا تو کم سے کم دوسروں کے پاس بھیج کر بھی نہیں سکھایا، وَتَرَكَهُ سُدًى، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بچہ کیا سیکھ رہا ہے، بچہ کیا حاصل کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، وَتَرَكَهُ سُدًى۔ نفع بخش علم کون سا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، اسلام کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، یہ نفع بخش علم ہے۔ وَتَرَكَهُ سُدًى، ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا، فَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْهِ غَایَةَ الْإِسَاءَةِ، تو اس نے سب سے برا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کیا، سب سے برا سلوک، سب سے برا معاملہ اور برتاؤ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا۔ وہ یہ سمجھ رہا نہیں میں بچوں کو پیار کر رہا ہوں، بچوں پر یہ شفقت ہے میری کہ بچوں کو ڈانٹتا نہیں، مارتا نہیں، نہیں، صحیح تعلیم آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دلائی تو سب سے برا انجام آپ کے بچوں کے ساتھ جو کوئی کر رہا ہے وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں، اس کی آخرت آپ برباد کر رہے ہیں۔ کون برباد کر رہا ہے؟ یہ بچہ آپ کے پاس ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی اولاد ہے، اگر آپ اس کو آخرت کی یاد نہیں دلائیں گے، آخرت سنوارنے کے لیے اس کو تعلیم نہیں دلائیں گے، آخرت بنانے کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے، تو آخر آخرت اس کی برباد کرنے والا کون ہے؟ اس کی آخرت برباد کرنے والا آخر کون ہے؟ اگر آپ دین کا علم اسے نہیں دیں گے، نہیں سکھائیں گے، آپ اس کی آخرت برباد کرنے والے ہیں۔ جہاں آپ اس کی آخرت برباد کر رہے ہیں وہ بچہ آپ کی آخرت برباد کر دے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح علم نہیں سکھائیں گے، اس کو بیکار چھوڑ دیں گے، یہی بچے بڑے ہو کر آپ کو بیکار کر دیں گے۔ کہتے ہیں وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، اکثر بچوں کے اندر بگاڑ، اکثر بچوں کے اندر فساد، اکثر بچوں کے اندر گمراہیاں، اکثر بچوں کے اندر گناہ کا داخل ہونا یہ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر یہ ماں باپ اس کے بچپنے میں اس کو صحیح راستہ دکھا دیں تو یہ بڑے ہو کر کبھی بھی برباد نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین والدین کی کوششوں کو رائے گا اور برباد نہیں کرے گا۔ اگر نیک نیتی کی بنیاد پر والدین اپنے بچوں کو نفع بخش علم دے دیں تو یہ بڑے ہو کر گمراہ نہیں ہوں گے، یہ بڑے ہو کر شیطان کے راستے کی اتباع نہیں کریں گے، یہ بڑے ہو کر اللہ کو نہیں بھولیں گے، یہ بڑے ہو کر نبی کی سنتوں کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ تو کہا یہ ماں باپ کی طرف سے اکثر و بیشتر بگاڑ بچوں میں آتا ہے، بچوں میں جو انحراف، بچوں میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں وہ ماں باپ ہی کی طرف سے اکثر و بیشتر ہوتی ہیں۔ وَتَرْكِ تَعْلِيمِهِمْ، اور ان کو تعلیم نہ دینے کی بنیاد پر، وَفَرَائِضَ الدِّينِ وَسُنَنِهِ، اور دین کے فرائض کیا ہے، دین کی سنتیں کیا ہیں، یہ نہ سکھانے اور سکھلانے پر یہ سارے بچوں کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ فَأَضَاعُهُمْ صِغَارًا، والدین اپنے بچوں کو بچپن میں برباد کر دیتے ہیں اور یہ بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کو برباد کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہی بچے جا کر غلط کام کریں گے، بے حیائیاں اور فحاشی کے کام کریں گے تو کس کا نام خراب ہوگا؟ کیا والدین کی بڑی واہواہی ہوگی؟ والدین کو لوگ شاباشی دیں گے؟ نہیں، ارے فلاں ہی کا بچہ ہے، فلاں ہی کا بچہ ہے، یہ کیا ہے، فلاں کا بچہ شرابی ہے، فلاں کا بچہ چور ہے، فلاں کا بچہ یہ ہے، کس کا نام لے کر آپ کو ذرا بتلائیے۔ دنیا میں جو نام اچھالا جائے گا، جس کو رسوا کیا جائے گا، والدین ہے سب سے پہلے۔ کیا تربیت کی ہے والدین نے، کیا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی ہے والدین نے؟ میرے بھائیوں، یہ سارا بگاڑ، سارا فساد، سارا انحراف والدین کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینی ہے، اور صحیح تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سیکھنا، قرآن سکھائیں۔ جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، جہاں تک آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھا سکتے ہیں خود سکھائیں، کیونکہ وہ بچہ جب تک پڑھے گا ایک ایک حرف پر آپ کو ثواب ملے گا۔
اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ خود بھی سیکھیں. صحابہ کرام 50-60 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا اور سیکھنا شروع کیا ہے اور وہ حافظ بنے ہیں, وہ دین کے حکام سیکھے ہیں, بڑھاپے میں سیکھے ہیں. آج ہم لوگوں کو شرم آتی ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے, کیسے وہ حافظ صاحب کے پاس جا کے قرآن سیکھیں. نہیں میرے بھائی, صحابہ کی زندگی سے سبق لو, صحابہ کی زندگی کو سیکھو, صحابہ کی سیرتوں کو پڑھو. 50 سال کی عمر میں اسلام لائے, قرآن پڑھنا سیکھا. 60 سال کی عمر میں اسلام لائے, قرآن پڑھنا سیکھا. اکثر و بیشتر صحابہ کی تو یہی حالت ہے. کبار جو صحابہ ہیں, ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, اپنے بچوں کو قرآن کہاں سے سکھائیں گے بتلائیے. خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, علیکم بالقرآن فتعلموہ, قرآن کا سیکھنا تم پر فرض اور واجب ہے. میرے بھائیو, جس کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ برا نہ سمجھے, یہ شرعی مسئلہ ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قرآن جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ اللہ کی قسم گنہگار ہے, وہ گنہگار ہے, وہ گنہگار ہے, وہ عاصی ہے, اللہ کا نافرمان بندہ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یہ بنیادی علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے. یہ بنیادی علم کوئی بھی نہیں سیکھتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عاصی ہے, گنہگار ہے, اس کو کبیرہ گناہ کا مستحق ہے وہ انسان. قرآن سب سے پہلے سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. ہمارے بچے پرورش پاتے ہیں کیا ABCD سے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں سے. ارے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. علیکم بالقرآن فتعلموہ, قرآن سیکھنا تم پر واجب ہے. وعلموہ ابناءکم, اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کا علم دیں, اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں. فإنکم تسألون عنہ یوم القیامہ, کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا, اللہ آپ سے سوال کرے گا. تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا, تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی, قرآن کے مطابق اپنے بچوں کی زندگی بنانے کی تم نے کوشش کی. کیا جواب دیں گے اللہ کی ذات کو, کیا جواب دیں گے اس جبار کو, کیا جواب دیں گے اس بادشاہوں کے بادشاہ کو؟ ذرا سوچئے. اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی زندگی کے متعلق ہم سے پوچھے گا, ہم سے سوال کرے گا, ایک ایک حرکت کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا. فَإِنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنْهُ, کل قیامت کے دن رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا, قرآن تم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ نہیں. وَبِهِ تُجْزَوْنَ, اور اسی کے مطابق تمہارے ساتھ سزا و جزا کا مسئلہ کیا جائے گا. اگر تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا, قرآن کے احکامات بتلایا تو ٹھیک ہے, نہیں بتلایا, نہیں سکھایا تو آپ کا بچہ جہاں مجرم ہے وہیں پر آپ اس سے بڑے مجرم اللہ کی ذات کے سامنے ہوں گے. وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقْلَ, اور عقل مند کے لیے اس میں نصیحت پکڑنے کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں, قرآن کا علم دیں, سنت کا علم سکھائیں. بنیادی علوم کا سکھانا یہ ماں باپ پر واجب اور فرض ہے. میرے بھائیوں, یہ صرف یہی نہیں کہ ہم نورانی قاعدہ مسجد میں بھیج کر اپنے بچوں کو سکھا دیں, یہ کافی ہے نہیں. آپ ذرا سوچئے, آپ ذرا سوچئے, یہ دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے اپنے بچوں کے پیچھے آپ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. صبح اٹھ کر نہلانا دھلانا, اس کو کپڑے پہنانا, ناشتے تیار کر کے لے جا کے کالج میں اسکول میں جا کے چھوڑنا, ان کو پھر لانا پھر چھوڑنا. کیا اس کا 1% بھی آپ مدرسے کے پیچھے آپ اتنی انرجی صرف کرتے ہیں؟ ذرا بتلائیے. 1% بھی آپ اتنی محنت اپنے بچوں کے لیے دین کی تعلیم دلانے کے لیے کرتے ہیں؟ مسجد میں بچوں کو بھیج دیا, پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, گیا کہ نہیں گیا, کوئی پرواہ نہیں, لیکن اسکول کی برابر آپ دیکھ بھال کرتے ہیں. اسکول میں گیا نہیں گیا, اتنے آپ روپیے پیسے خرچ کر کر دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں. اگر کوئی حافظ صاحب 300 روپیہ ماہانہ اگر کہنے آپ کے بچے کے لیے آپ دیں تو میں آپ کو ٹیوشن پڑھا دیتا ہوں آپ کے بچوں کو, 300 روپیہ بھی فیس بھاری پڑتی ہے لوگوں کو, 300 روپیہ فیس بھی بھاری پڑتی ہے لوگوں کو. ذرا سوچئے, قرآن کا علم اتنا سستا ہے, اتنا حقیر ہے آپ کی نگاہوں میں؟ قرآن کا علم اتنا گیا گزرا ہے
کہ ABCD سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے بچوں کے اوپر لاکھوں ہزاروں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے اپنے بچوں کے اوپر بے تحاشا دولت لوٹاتے ہیں، یہ قرآن سکھانے کے لیے، قرآن کا علم دلانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے 1000 روپیہ آپ کی جیب سے نہیں نکلتا ہے. یہ کوششیں آپ کرتے ہیں دین سکھانے کے لیے، یہ کوشش آپ کی ہے اپنے بچوں کے لیے قرآن سکھانے کے لیے کہ آپ 300 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ ایک حافظ کو دے کر اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھا سکتے ہیں. قرآن اتنا گیا گزرا آپ کی نگاہوں میں، قرآن اتنا حقیر کتاب ہے آپ کی نگاہوں میں، خود تو سکھا نہیں سکتے، حافظ صاحب سکھا رہے ہیں اس کو دے بھی نہیں سکتے. وہی ایک ماسٹر آتا ہے آپ کے گھر ٹیوشن دینے کے لیے، اس کی عزت بھی ہے الگ سے اور فیس بھی اس کی بڑی اسٹینڈرڈ ہے، کوئی پرواہ نہیں، خوشی خوشی آپ دے رہے ہیں، آپ پوچھ کے دے رہے ہیں. لیکن حافظ صاحب پوچھتے بھی ہیں تو اگلے مہینے لے لینا. یہ سب ہو رہا ہے اسی معاشرے میں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں یہ ساری چیزیں. یہ کوئی اپنی طرف سے میں باتیں بنا کر نہیں بول رہا ہوں، میں اس شہر کا حال بول رہا ہوں، اپنی جماعت کا حال سنا رہا ہوں آپ کو. یہ قرآن کا علم ہم سکھا رہے ہیں، کیا حالت ہے ہماری بتلائیے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کچھ غور کرتے ہیں ہم لوگ، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ دین کی تعلیم دلانے کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، لیکن دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے ہم اس کے آگے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ٹیوشن گیا کہ نہیں گیا، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، لاؤ دکھاؤ کاپی دکھاؤ. کبھی دین کے لیے آپ نے اس طرح اپنے بچوں سے سوال کیا؟ ذرا پوچھئے، اپنے دل سے سوال کیجئے، کبھی آپ نے اپنے بچوں کی اس طرح خبر گیری کی ہے؟ کبھی اس طرح اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی ہے؟ آج کیا پڑھا قرآن، کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سنایا؟ کبھی اس طرح کے سوالات آپ کیے اپنے بچوں سے؟ لیکن اسکول نہیں گیا، ٹیوشن نہیں گیا تو آپ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. حاضرین گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث کا علم سب سے پہلے اپنے بچوں کو دلائیں. قرآن پڑھنا اپنے بچوں کو سکھائیں. نہیں سکھا سکتے ہیں، نہیں آپ کو پڑھنا آ رہا ہے، آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہر مسجد میں الحمدللہ کلاسیں چلتی تھیں، پڑھانے والے آ کے بیٹھتے ہیں لیکن بچے نہیں آ رہے ہیں. سوچئے قرآن سیکھنے والے بچے نہیں ہیں. میں روزانہ فجر کی نماز پڑھنے آتا ہوں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے فجر کے وقت ٹیوشن پڑھنے کے لیے میرے گھر کے بغل میں لوگ جاتے ہیں بچے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے. کیا دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے اتنا چھوٹے بچے کو کبھی آپ نے بیدار کیا ہے؟ نماز کے لیے ہم بیدار نہیں کرتے. ارے بچہ 10 بجے تک پڑھا لکھا ہے، تھک گیا ہے، کیا جگائیں گے اس کو؟ سیدھا مدرسے اسکول جانے کے لیے خوب نہلا دھلا کے فریش کر کے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا سکتے اپنے بچوں کو. نہیں، تھکا ہوا بچہ، پریشانی ہوگی، نیند پوری نہیں ہوگی، نیند میں خلل ہو جائے گا بچوں کو. ذرا سوچئے کیا ہم کر رہے ہیں. اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسلام نہیں سکھا پا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی باتیں نہیں سکھا پا رہے ہیں. اپنے گھر کے اندر ہم اسلام کی بڑی بڑی جو باتیں ہیں اس کو نہ سکھا پا رہے ہیں، نہ کر پا رہے ہیں، نہ کرا پا رہے ہیں. اور روتے ہیں ہمیشہ. ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے، ہر جگہ مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے گھر، بستیاں، مسجدیں، مساجد، مدارس آباد نہیں، محفوظ نہیں ہے. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے؟ ذرا سوچئے تو پہلے اپنے گھر میں اسلام نافذ کیجئے، پھر گاؤں معاشرے کی دیکھ بھال کیجئے. ہر انسان اگر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لے تو خود بخود معاشرہ اسلامی بن جائے گا. گھر کی پرواہ نہیں ہے، آپ معاشرے کی پرواہ کر رہے ہیں. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا، لکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ساری ذمہ داری والدین کی ہے، یہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اگر آپ کو اللہ کے سوال کا جواب دینا ہے تو اس سوال کے جواب کی تیاری ابھی سے کر لیجئے. اپنے بچوں کو علم دیجئے، دین کا علم دیجئے،
قرآن و حدیث کا علم دیجیے، قرآن پڑھنا لکھنا سکھائیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے گھروں میں بھی اس طرح کی کلاسیں شروع کیجیے اور اپنے بچوں کی خبر گیری کیجیے، خود سنیے اپنے بچوں سے کیا پڑھا کیا سیکھا، بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم دینے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین خود ہمیں بھی قرآن سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانے کی اللہ ہم کو توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ۔